बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, और सरकारी मुलाजमीन का एक बहुत बड़ा जो है एहतजाज सामने आया है। वो अब एहतजाज जो है वो किस लिए दिया गया, बेसिक उनके रिक्वायरमेंट्स या बेसिक उनके जो मुतालबात थे वो क्या थे, उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो एक छुट्टी का ऐलान किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा जो है वो एक अजाफा देखने को आया है। वो अजाफा क्या है? खसूसी अलाउंस है। उसके अलाउंस के हवाले से वज़ीर आला साहब ने मंजूरी दे दी है, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले एक डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर सेल कर दिया गया है, बेच दिया है हुकूमत ने। इन तमाम पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। नीचे ब्लैक कलर का बटन है, उसको लाजमी प्रेस करें। जो दोस्त नए हैं वो लाजमी जो है वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस उनको मिलती रहें। अब बात करते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट की। मैं आपको बता दूं, इंतहाई अफसोस के साथ है कि 135 अरब रुपए में PIA को फरोख्त कर दिया गया। PIA अब पाकिस्तान की मलकियत नहीं रही। ये आरफ हबीब ग्रुप जो है उसकी मलकियत में चली गई है। पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स को पहले आपको याद था कि कई बार कहा गया कि हम PIA सेल कर रहे हैं, फलां डिपार्टमेंट जो है उसको हम सेल कर रहे हैं, या उसको हम निजकारी के तौर पर कर रहे हैं, या उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है वो काम होते रहे। मगर कल के दिन जो बात रात के सामने आई कि 135 अरब रुपए में आरफ हबीब ग्रुप ने PIA को खरीद लिया है। ये बात सामने आई और उन्होंने ऐलान किया है कि हम PIA को बहुत बेहतर बनाएंगे। चले जी, अल्लाह करे प्राइवेटाइज होने के बाद ही कोई बेहतरी नज़र आ जाए, वरना जो मुलाजमीन है इनका जो हाल है, मैंने खुद इस पे सफ़र किया हुआ है और सफ़र ही किया हुआ है। क्योंकि उसमें जो जो सहूलियात और जो उनके मुलाजमीन का रवैया था बहुत अफसोसनाक था। मगर अब जो है इसको फ़रोख्त कर दिया गया है, ये बेच दी गई है। बाकी जो है वो देखते हैं कि आगे इसका क्या हाल होता है। बाकी ये कि एक बहुत बड़ा अदारा, ये वो अदारा है जिसने एमरेट्स जो इतनी बड़ी कंपनी है उसके जो पायलट्स थे उनको ट्रेनिंग इन्होंने दी, और कुछ जगहों पे जाके इन्होंने खुद जो है वो उनको जहाज बनाने और इसको चलाने और उसकी तकनीक के हवाले से जापान और दूसरे जो ऐसे जो मुल्क हैं जो कि अब बड़े तरक्की याफ्ता हैं, उन ममालिक में जाकर तरबियत उनके पायलट्स को दी। मगर अब हाल ये है कि इसको बेचना पड़ा। अब बात करते हैं बलूचिस्तान ग्रीन अलायंस के एहतजाज के हवाले से। आज बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया कोयटा में, और इसमें उन्होंने कहा कि हमें जो हमारे मुतालबात हैं बेसिक तौर पर डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से, इस अलाउंस को हमें नहीं दिया गया। बारहा कहा गया पर दिया नहीं गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बाकी जो दीगर जो तब्दीलियां की गई हैं जिसमें उनके जो पेंशन रूल्स हैं उसको तब्दील किया गया, उस तरह के बहुत सारे मुतालबात के हवाले से एक छोटा सा क्लिप मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप लाजमी देखिएगा कि एहतजाज किस लेवल का। अब बात करते हैं 25 दिसंबर को तमाम बैंक छुट्टी होगी, आम तातील होगी, ये कायद डे भी है। उस हवाले से स्टेट बैंक ने एक जो है वो ऐलान किया है कि 25 दिसंबर 2025 को तमाम मालियाती अदारे जो है वो बंद होंगे। अब बहुत बड़ा अलाउंस है, उस अलाउंस का नाम क्या है जिसको बढ़ा दिया गया है। पीरा फोर्स जो है इसके लिए खसूसी अलाउंस जो था वो मंजूर किया गया है। जैसे 3-4 जो है वो तब्दीलियां सामने आ रही हैं। आपको पता है कि जो ट्रैफिक के जो रूल्स को फॉलो करते थे और जो नहीं करते थे उनको जुर्माना किया जाता था, और बड़े पैमाने पर जुर्माने किए गए। और अब ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो अब देखें तो हेड इंजरीज में बड़े पैमाने पर जो है वो एक ये डेवलपमेंट सामने आई है कि इसके केसेस कम हुए हैं। लाहौर में हेड इंजरीज के बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस सामने आ रहे थे,
اس میں بہت بڑی کمی دیکھی گئی ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، مگر یہ ہے کہ اتنے پیسوں کا چلان، لاکھوں کا چلان جو ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تشویشناک خبر یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ٹریفک وارڈنز کی جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، 1 لاکھ روپے کیا گیا الاؤنس کے طور پر، اور اب پیرا فورس کے نام پر جو ایک فورس سامنے آئی ہے وہ بھی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوگوں کو جرمانے کر رہی ہے۔ اب ان کو بھی جو ہے وہ گریڈ وائز جو ہے وہ لاکھوں روپے کا الاؤنس، خصوصی الاؤنس فروم سی ایم صاحبہ کی طرف سے ہے، جس میں گریڈ 20 کے جو ملازمین ہیں وہ 1,50,000 خصوصی الاؤنس ملے گا، گریڈ 19 کے افسران کو جو 1,25,000 روپے الاؤنس ملے گا، اور اسی طرح اگر چلے جائیں گریڈ 18 کی طرف تو 1 لاکھ ہے، تو گریڈ 17 کی طرف چلے جائیں تو 75,000 روپے ہے۔ یہ وہ الاؤنسز ہے جو ان کی تنخواہ کے علاوہ ان کو ملنے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بات کریں کہ 16 سے 7 تک، مطلب 7 اور 16 کے درمیان جتنے بھی گریڈ آتے ہیں ان کو 20,000 سے لے کر 50,000 تک الاؤنس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ان کے لیے خصوصی الاؤنس کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کو منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ ویسے تو پنجاب میں جتنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں، ملازمین جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، مگر ان کو جو ہے فی الحال ان کی جو بات چیت چل رہی ہے وہ بات چیت کیا چلنی ہے کہ یہاں پر اگر اعلان ہوتا ہے تو فوری طور پر اس حوالے سے اعلان کر دیا جاتا ہے، کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی بھی جو اپروول ہی لینی پڑتی، نہ کابینہ سے پوچھنا پڑتا ہے، سارے کام فوری ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا ارادہ ہو کہ ہم نے یہ الاؤنس دینا ہے تو پھر اگر الاؤنس دینا ہو، جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فوری طور پر منظور ہوتا ہے۔ اور جہاں بات آئے اپنی تنخواہوں کی، آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی میں، اس کے بعد جو صوبائی اسمبلیز ہیں، تمام نے اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ ڈبل سے ٹرپل کر لی، مگر یہ ہے کہ فی الحال ان تنخواہوں کا معاملہ یہ سامنے آیا ہے کہ اس کو ایک ہی دن میں سارا کام اس پہ ہو گیا، وہ منظور بھی ہو گئی، مگر جو ملازمین ہیں ان کے حق میں کوئی بھی قرارداد اگر جاتی ہے تو وہ کٹائی میں پڑ جاتی ہے۔ حالانکہ نمائندے یہ ہیں عوام کے، مگر عوام کے لیے کام بہت کم دیکھنے کو آیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو پیرا فورس ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے، اور وہ جو وارڈنز ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، تھوڑی سی سختی ضرور ہے، مگر یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ہیڈ انجریز ہیں، جو کیلکولیشن سامنے آئی ہیں، وہ بہت بہتر ہے کام، کیونکہ اگر پاکستان میں ہیڈ انجریز کی جتنی بھی اگر کیلکولیشن پنجاب لیول پر کی جائیں تو وہ بہت زیادہ تھی۔ اب اس میں بڑے پیمانے پر جب کمی دیکھی گئی تو اس کے حوالے سے دیکھیں جی، ظاہر ہے کہ کام کیا ہے انہوں نے۔ پہلے لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے تھے، ایون کہ اب میں نے دیکھا ہے کہ جو رکشہ ڈرائیور ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اب ہیلمٹ لینا شروع کر دیا، کیونکہ آن لائن جب چلان ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ یہ رکشے پہ بیٹھا ہے یا کہیں اور بیٹھا ہے، تو وہ چلان کر دیتا ہے۔ ایون کہ کچھ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے چلان، جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا جو ہے وہ چلان ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا، حالانکہ وہ کار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ تمام جو کام حکومت کر رہی ہے کچھ بڑے سراہنے کے لائق ہیں، جس طرح پیرا فورس بنائی، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات ختم کر دیے، جس میں جو ہے تجاوزات جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، اس کو بڑے بہتر پیمانے پر کر رہی ہے۔ مگر ہر چیز کا پازیٹیو استعمال بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو۔ کچھ جگہوں پر پھر یہ ادارے جو ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کالی ویڑیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہیں، جو بلیک میل کرتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات جب دیکھتے آتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ آپ کو ایک اور خبر میں آج کے دن دینا چاہتا ہوں کہ کل کے دن ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہائی کورٹ سے فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جتنے بھی پنجاب حکومت نے تقریباً 3500 کے قریب جو ہے وہ قبضے چھڑوا کر ان کے جو ہے وہ اصل مالکان کے پاس پہنچائے ہیں، تو اب حکومت جو ہے وہ اب ہائی کورٹ اور حکومت سامنے ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ قبضے تمام واپس کیے جائیں، اس جو آپ نے قانون بنایا ہے اس کو کالعدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اب یہ قانون نہیں چلے گا، اس کو ختم کیا جائے، آپ فیصلے دماغ کی بجائے دل سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے حکومت نے جو ہے وہ اب کل کے دن جب سی ایم صاحبہ جو فوری طور پر جو ہے وہ ان کا اجلاس بلایا گیا، اور اس اجلاس میں جو جتنے بھی اراکین ہیں اسمبلی ہیں انہوں نے تقریریں کی، جن میں عظمی بخاری کی تقریر جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہے۔
انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو آپ یہ جو 3500 ہم نے جو ایسے بندے ہیں جن کو سالوں سال رل رہے تھے عدالتوں میں، اگر ان کے فیصلے ہو گئے ہیں تو حکومت کو سراہنا چاہیے، نہ کہ حکومت کو اس طرح کی پابندیاں لگانی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری انہوں نے باتیں کی، مگر یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے ساتھ یہ اب حکومت الجھنے جا رہی ہے کہ اگر یہ ادارہ چاہے تو اس پہ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، مگر یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ قابل عزت ہیں۔ یہ دھیان کرنا چاہیے کہ بات کہاں سے آ رہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ عوامی رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے، آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے کہ کیا حکومت نے جو قبضے چھڑانے کا سسٹم شروع کیا تھا کیا یہ بہتر ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ دل سے فیصلے کرتے ہیں، دماغ سے نہیں کرتے، آپ قوانین کو مد نظر نہیں رکھتے، تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ عوامی رائے جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن کھلا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔